www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کو ایک اہم بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جس ملک میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ بستے ہیں. میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کے اس ملک میں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے. مسلمان جس ماحول میں بستا ہے، مسلمان جس قسم کے حالات سے دوچار ہو، ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے اور آپ نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے. تو مسلمان اگر ایک ایسے سماج میں رہتا ہو جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں، وہاں اس کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اپنے برادران وطن کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے اور اپنے دین کی کیسی تصویر ان کے سامنے رکھنی چاہیے، یہ بڑی اہم بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو انصار تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے اور ان میں کچھ مشرکین بھی ابھی موجود تھے. اور یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے جو بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کہلاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ سبھوں کے درمیان ایک معاہدہ کرایا، ایک پیکٹ آپ نے لکھایا، ایک میثاق آپ نے تیار کیا جس میں یہ بات کہی گئی کہ تمام لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہوگی، سب کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی، اور باہر سے اگر کوئی دشمن مدینے پر حملہ کرے گا تو ہم سب کی ذمہ داری ہوگی کہ ہم سب لوگ مل کر مدینے کا ڈیفنس کریں اور مدینے کی حفاظت کریں. اس کو سیرت میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، مدینہ پیکٹ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ پیش کیا کہ جس سماج میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ، مختلف دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کو کیسے آپس میں زندگی گزارنی چاہیے. کہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کریں، دوسروں کے مذہب کے معاملے میں مداخلت نہ کریں اور ایک دوسرے کا پورا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک برادرانہ رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ تمام مسلمانوں کے درمیان رکھا ہے کہ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اسی طرح بھائی چارے کا ایک رشتہ آپ نے تمام انسانوں کے درمیان رکھا ہے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگوں، انسانیت کے تمام انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی شخص سے پیدا کیا ہے، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم و حوا سے، اور پھر ان سے تمام مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا. تو تمام انسان انسانی رشتے سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں.
چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں. جیسے ایک بھائی چارے کا رشتہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ ہے، اسی طرح انسان ہونے کی حیثیت سے، اور اگر ہم ایک ملک میں رہتے ہوں تو ہم وطن ہونے کی حیثیت سے جو ہمارے سماج میں دوسرے لوگ بستے ہوں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی. یہ جو حضور نے فرمایا کہ جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں کے پاس شفقت سے پیش نہ آئے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. سماج میں جتنے بھی بزرگ اور بڑے لوگ ہوں ان کا احترام کرنا، اور جتنے چھوٹے ہوں بچے ہوں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آپ غیر مسلموں کا بھی ایک انسان کی حیثیت سے احترام فرماتے تھے. آپ تشریف فرما تھے، ایک جنازہ سامنے سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہوا، یہ ایک یہودی شخص کا جنازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فیہ نفسا، ٹھیک ہے وہ یہودی ہے لیکن اس میں بھی تو زندگی تھی، وہ بھی تو انسان تھا. یعنی اس کی انسانی حیثیت کا احترام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. جیسے آپ نے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کے احترام کا حکم دیا، ویسے ہی ہمارے وہ غیر مسلم بھائی جو ہمارے سماج میں ہیں اور جن کے ساتھ ہم اس معاہدے سے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں گے، جان و مال عزت و آبرو کا احترام کریں گے، ان کی جان کو بھی اسلام میں وہی اہمیت حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دماءہم کدمائنا واموالہم کاموالنا، ان کی جان ہماری جان کی، ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہے، اور ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے، اور ان کی عزت و آبرو ہماری عزت و آبرو کی طرح ہے. کسی غیر مسلم بھائی کو جسمانی نقصان پہنچانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور کسی غیر مسلم کا مال غصب کر لینا، ہڑپ لینا، اس کو دھوکہ دے کر مال حاصل کر لینا، اس کے سامان کی چوری کر لینا، یا اگر ہم کہیں جاب کرتے ہو تو وقت چوری کر لینا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے بارے میں فرمایا من تقص، جس نے اس کے مال میں سے لیا اور اس میں کچھ کمی کر دی تو قیامت کے دن انا حجیج ہو یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کی طرف سے فریق بن کر کھڑا ہوں. اب آپ سوچئے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کے مقابلے میں فریق بن جائے تو آخرت کو اس کا کیا حال ہوگا. اسی طرح جیسے ایک مسلمان بہن کی عزت و آبرو قابل احترام ہے، ایک غیر مسلم عورت کی عزت و آبرو بھی اتنے ہی قابل احترام ہے. شریعت میں جو مردوں کو نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، شریعت میں جو برائی سے اور کسی عورت کی بے آبروئی سے منع کیا گیا ہے، یہ حکم جیسے مسلمانوں کے لیے ہے ویسے ہی یہ حکم غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہے. اسی طرح جو حسن سلوک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ جیسے مسلمانوں کے لیے ہے غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی میزبانی کی ہے، اپنے یہاں ان کو دعوت دی. سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کا واقعہ پیش آیا. اس موقع پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا. حالانکہ اہل مکہ اس وقت مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ وہ آپ کے ولیمے میں شریک ہوں.
اور اسی طرح غیر مسلموں کی دعوت آپ نے قبول فرمائی ہے، ان کی ضیافت آپ نے قبول فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا تھا، جس کا اثر اخیر تک آپ کے اوپر تھا، تو آپ نے غیر مسلموں کو دعوت دی ہے، غیر مسلموں کی دعوت قبول فرمائی ہے، غیر مسلموں کو مہمان بنایا ہے، غیر مسلموں کی مہمان نوازی کی ہے۔ آپ کے پاس مکے کے لوگ آتے تھے، مشرکین آ کر ٹھہرتے تھے، اور آپ اس کو پسند کرتے تھے کہ وہ آیا کریں تاکہ وہ مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو مالی حسن سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، مریضوں بیماروں کی عیادت، کسی کے ہاں انتقال ہو جائے تو اس کی تعزیت، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کو مبارکباد، یہ سارے احکام جیسے مسلمانوں کے لیے ہیں، ہمارے سماج میں بسنے والے غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کتنی کشادہ قلبی سے کام لیتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ احد میں جو اہل مکہ حملہ آور ہوئے مسلمانوں پر، اور جس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، اس کے بعد مسلمانوں میں اور اہل مکہ کے درمیان بہت تناؤ کا ماحول تھا۔ اس وقت مکے میں قحط پڑا، اور اتنا شدید قحط پڑا کہ لوگ درخت کے پتے اور مردار کے چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم لوگ تو اپنی دیویوں اور دیوتاؤں سے مانگ کر اور کہہ کر تھک گئے، اب آپ اپنے خدا سے دعا کیجیے کہ یہ قحط آپ کے اہل وطن سے دور ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اور قحط کے جاری رکھنے کی دعا فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور جو قحط تھا وہ قحط اس کے بعد ختم ہوا۔ شدید بارش ہونے سے قحط کی کیفیت ختم ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا۔ وہ زمانہ مدینے میں لوگوں کے فقر و فاقہ کا تھا، بہت زیادہ غربت کا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ گھر میں چولہا سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر گزر اوقات ہوتی تھی۔ لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے، مدینہ کے مسلمانوں سے مکہ کے مشرکین کے لیے امداد جمع کی، ریلیف جمع کی۔ کتنی ریلیف جمع کی؟ 500 دینار۔ 500 دینار کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ 20 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، 20 دینار 87.5، 87.5 گرام سونا ہوتا ہے 20 دینار۔ تو آپ سوچیں کہ 500 دینار کی کتنی زیادہ قیمت ہوگی۔ حالانکہ مسلمان خود فاقوں سے دوچار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی مدد کے لیے ان سے یہ ریلیف جمع کی اور مکہ والوں کے پاس بھیجا۔ اور کن کے پاس بھیجا؟ ابو سفیان اور صفوان بن امیہ، جو مسلمانوں کی مخالفت میں پیش تھے اور ان کے لیڈر کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے پاس آپ نے یہ 500 دینار بھیجے کہ آپ اس کو مکہ کے قحط زدہ لوگوں پر، قحط سے 2-4 لوگوں میں تقسیم فرما دیں، تقسیم کر دیں۔ تو اس سے اندازہ کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور حضور نے ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا اور اپنے عمل کے ذریعے ہمیں تعلیم دی کہ ہمیں پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین انسان اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ نے اس بات کی بھی ہدایت دی، قرآن نے خود ہدایت دی کہ جو آپ کے پڑوس میں دوسری قومیں ہیں ان کے مذہبی جذبات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی، صحابہ کو برا بھلا کہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی۔
اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں چاہے ان کا مذہب غلط ہو لیکن وہ جن پیشواؤں کو مانتے ہیں اگر ہم ان کی شان میں گستاخی کریں ان کو برا بھلا کہیں تو ان کی دل آزاری ہوگی ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ دوسری قومیں جن دیویوں اور دیوتاؤں کی عبادت کرتی ہیں ان کو بحیثیت معبود پکارتی ہیں تم ان کو برا بھلا مت کرو ان کو برا بھلا کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو میرے بھائیوں اور بزرگوں ہمارے پڑوس میں ہمارے سماج میں جو دوسرے ہمارے ہم وطن بھائی ہیں غیر مسلم بھائی ہیں وہ بھی انسانی پہلو سے اور ایک وطن سے تعلق رکھنے کے اعتبار سے ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمارا اخلاق وہی ہونا چاہیے جو اخلاق ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے غیر مسلم بھائیوں سے رکھا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی ایک بادی تھی جو بہت گانا وانا گایا کرتی تھی اور اس کو رقص و سرور بھی کرتی تھی ناچتی بھی تھی اور اس بنیاد پر اس کو پیسے ملا کرتے تھے تو واقعہ یہ پیش آیا فتح مکہ سے پہلے کہ وہ عورت مدینے آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید ایمان لانے کے لیے آئی پوچھا تو اس نے کہا نہیں میں ایمان لانے کے لیے نہیں آئی ہوں جب سے بدر کی لڑائی میں مکے کے لوگ مارے گئے ہیں ہمارا گانا بجانا سب ختم ہو گیا لوگوں کی اس سے دلچسپی ختم ہو گئی میں بہت فقر و فاقہ سے دوچار ہوں اور قبیلہ بنو مختلف جو حضور کا خاندان تھا اس خاندان سے ہمارا تعلق رہا ہے لوگ ہماری مدد کیا کرتے تھے اس لیے ہمیں مدد کے لیے آئی ایمان نہیں لائی ہے اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت نیک کام کرنے والی باتیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مدد فرمائی اور بڑے مختلف بنو ہاشم سے کہا کہ اس کی مدد کریں حالانکہ لوگوں نے اس کی مدد کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے احترام کے معاملے میں انسانوں کی قدردانی کے معاملے میں انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے معاملے میں انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک کے معاملے میں آپ تمام انسانوں کے ساتھ آپ کا رویہ یکساں رہا کرتا ہے ہم جس سماج اور معاشرے میں رہیں ہم وہاں اس کو برتنے کی کوشش کریں اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی ملک میں رہتے ہیں آپ اس ملک میں ہیں آپ نے چاہے یہاں کا ورک پرمٹ حاصل کیا ہو یا یہاں کی سٹیزن شپ آپ کو مل گئی ہو یا مستقل آپ کو یہاں رہنے کی اجازت مل گئی ہو یہ جو آپ نے فارم بھرا اور یہ مواقع اپنے لیے حاصل کیے تو آپ نے یہاں کی حکومت سے وعدہ کیا ہے کہ یہاں کا جو قانون ہوگا ہم اس قانون کے مطابق عمل کریں گے تو یہ وعدہ ہے اور وعدہ خلافی شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے تو اگر ہم نے اس ملک کے قانون کو توڑا تو وعدہ خلافی مثلا آپ کے ملک میں کیا قانون ہے کہ آپ گاڑی کہاں پارک کر سکتے ہیں اور کہاں نہیں کر سکتے تو اگر آپ نے بے جگہ اپنی گاڑی پارک کر دی تو صرف قانون ہی کے خلاف ورزی نہیں کی آپ نے حکم شریعت کی بھی خلاف ورزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بہت سے درجے ہیں وہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق اس میں کم سے کم درجہ یہ ہے ایک درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا جائے تکلیف دہ چیز صرف یہ نہیں ہے کہ پتھر ہٹا دیجیے کانٹا ہٹا دیجیے تکلیف دہ چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے بے جگہ اپنی گاڑی پارک کر دی
لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمل قرار نہیں دیا، ایمان کا ایک درجہ قرار دیا کہ یہ بھی ایمان میں سے ہے کہ آدمی دوسروں کو، اپنے پڑوسیوں کو ایسی تکلیف سے، ایسی مشقت سے بچانے کی کوشش کرے۔ اسلام میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا ہے کہ آپ اتنی زور کی آواز نکالیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نکلے مدینے کی گلیوں میں لوگوں کا جائزہ لینے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بہت زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچے، دیکھا کہ وہ بہت آہستہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن دونوں کو نصیحت کی۔ حضرت ابو بکر سے فرمایا تھوڑی اپنی آواز بڑھا دو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم کسی بہرے گونگے کو نہیں سنا رہے ہو، لا تسمعوا الصم البکم، تم کسی بہرے، اسم اور ابکم اور گونگے کو نہیں سنا رہے ہو، تم خدا کو سنا رہے ہو، اتنا چیخ چیخ کر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی دوسری چیز نہیں پڑھ رہے تھے، گانے نہیں گا رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طرح آواز کے بلند کرنے کو پسند نہیں فرمایا، اور آپ نے کہا کہ تمہاری آواز معتدل ہونی چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ فقہا نے لکھا کہ جب آپ نماز پڑھائیں امام صاحب جہری نماز میں، تو اتنی ہی آواز رکھنی چاہیے کہ جماعت کی آخری صف تک ان کی آواز پہنچ جائے۔ اتنی زور سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ پورا محلہ قرآن مجید سنے، کیونکہ یہ مقصود نہیں ہے۔ اس کو فقہا کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس ضرورت سے زیادہ آپ قرآن مجید کی آواز کو بلند کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بار ایک مؤذن نے اذان دی تو بہت زور سے اذان دے رہے تھے، تو حضرت عمر نے ان کو منع کیا کہ اپنی آواز میں اعتدال پیدا کرو۔ سوچیے یہ قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہے، یہ اذان کا معاملہ ہے، یہ کوئی گانا بجانا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آواز کے بڑھانے کی وجہ سے چونکہ صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے، ماحولیات کو اس کا اثر پڑتا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضور مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور بعض صحابہ لیٹے ہوئے ہوتے، سوئے ہوئے ہوتے اور بعض جاگے ہوئے ہوتے، تو آپ ایسی آواز میں سلام کرتے کہ جو لوگ جاگے ہوئے ہیں وہ سن لیں اور جو سوئے ہوئے ہیں ان کی نیند میں خلل نہ۔ اور جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے اور دستک دینی ہوتی تو ایسے دستک نہیں دیتے، اس سے زیادہ آواز پیدا ہوتی ہے، بلکہ انگلیوں کے پور سے ایسے دستک دیتے تاکہ اگر صاحب خانہ سویا ہوا ہو، مشغول ہو، کسی ضروری کام میں ہو، اس کو خلل نہ ہو، اور اگر جاگا ہوا ہو تو سن لے اور آنا چاہتا ہو، آپ سے ملنا چاہتا ہو تو مل لے۔ یعنی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں انسان کی راحت کا، اس کی تکلیف کا کتنا زیادہ لحاظ ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس ملک میں خاص کر آپ مسجد سے نکلے، زور زور سے بات کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، فجر ایک مثال دے رہا ہوں میں، ہمارے ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جمعہ کے بعد مسجد کے سامنے ایسا لگتا ہے کہ مچھلی بازار قائم ہو گیا ہے۔ یہ چیزیں آپ کے پڑوسیوں کو آپ کے دین کے بارے میں بدگمان کرتی ہیں، ان میں یہ تاثر پیدا کرتی ہیں کہ آپ کے دین میں، آپ کے مذہب میں ڈسپلن نہیں ہے، دوسروں کا خیال نہیں ہے، دوسروں کی رعایت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہر جگہ یہ ضروری ہے، لیکن خاص کر جب آپ ایک ایسے سماج میں رہتے ہوں جہاں بڑی تعداد غیر مسلم بھائیوں کی ہے، تو وہاں خاص طور پر اپنے اخلاق کو ایسا رکھنا چاہیے کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں۔ یہ اسلام کی ایک خاموش دعوت ہے، جیسے ایک دعوت ہماری زبان سے ہوتی ہے کہ ہم آدمی کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، مسجد کی طرف بلاتے ہیں،
ویسے ہی ایک دعوت ہمارے عمل سے ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے عمل سے دعوت دی ہے۔ جب آپ نبی بنائے گئے، صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور آپ کو نبوت کا اعلان کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کرنا تھا، تو آپ نے اپنی بات کہاں سے شروع کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عمر گزاری، میرا بچپن تمہارے درمیان گزرا، میری جوانی تمہارے درمیان گزری، میری ادھی عمر کا زمانہ تمہارے درمیان گزر رہا ہے، بتاؤ تم میں سے کسی نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ آپ صادق ہیں، صراحت سچے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے مجھے خیانت کرتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ آپ امین ہیں، آپ صادق اور امین ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دین کو پیش فرمایا، یعنی آپ نے لوگوں کے سامنے اپنی ذات کو پیش کرنے سے پہلے، اپنی بات کو پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات کو پیش فرمایا۔ تم میری ذات کو دیکھو، میرے اخلاق کو دیکھو۔ مسلمان جس ماحول میں رہتا ہو اور بالخصوص غیر مسلم بھائیوں کے درمیان رہتا ہو، ملے جلے سماج میں رہتا ہو، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے صرف اپنی دین کی بات پیش نہ کرے، بلکہ اپنی ذات سے دین کی صحیح تصویر پیش کرے۔ اس سے لوگوں کے دل ایمان کے لیے کھلیں گے اور لوگوں کو ایمان کی طرف رغبت ہوگی۔ مدینہ جو لوگ آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر عام طور پر ان کی کلاس نہیں لیتے تھے، لیکن جب وہ حضور کے عمل کو اور مسلمانوں کے عمل کو دیکھتے تھے تو ان کے عمل کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ عمل ایسے لوگوں کا نہیں ہو سکتا جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر قائم نہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، وہ تمام سماج جس میں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کے اس ملک کا ماحول جس میں غالباً دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ یہاں موجود ہیں، ہمیں اس سماج میں یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ مسلمان اخلاقی اعتبار سے، لوگوں کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اونچا اور بلند ہوتا ہے۔ یہ ایک خاموش دعوت ہوگی اور اس کا لوگوں پر اثر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں اپنے عمل کے ذریعے ہدایت بنا دے، اے اللہ برادران وطن کے قلوب کے ایمان کے لیے، اے اللہ ہمیں تمام انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کار بند ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کو اتنا درست بنا دیجیے کہ لوگ اسے دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہوں، ایمان کی تحقیق ہو، وہ ایمان لائیں۔ اے اللہ اس ملک کا رشتہ ہمیشہ اسلام و مسلمانوں سے باقی رکھیے، اہل وطن کے دلوں میں اسلام و مسلمانوں کی محبت پیدا فرمائے، مسلمانوں کے ہر کچے اور پکے گھر میں نماز کی دعوت کو پہنچا دیجیے، سبوں کو مسجد سے جوڑ دیجیے، اور جو ہمارے برادران وطن ہیں ان تک بھی اللہ کے دین کو پہنچا دیجیے۔ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار کے ذریعے اسلام کے ترجمان اور اسلام کے داعی بن جائیں۔ اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔